بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 13 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ اچھا، تو آج کے یونٹ نمبر 13 کا نام ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ یہ ہے پیج نمبر 120۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹیکنیکل تکنیکی یا فنی ایجوکیشن تعلیم۔ The key to economic growth and industrialization is a skilled and well-trained workforce. The key is کا مطلب ہے ضروری ہوتا ہے یا ضروری ہے۔ اکنامک گروتھ، معاشی ترقی، اینڈ انڈسٹریلائزیشن اور صنعت کاری۔ اچھا، اسکلڈ ایک ماہر اینڈ ویل ٹرینڈ ورک فورس اور اچھی طرح تربیت یافتہ ورک فورس، افرادی قوت۔ ورک فورس کہتے ہیں افرادی قوت کو، ویل ٹرینڈ اچھی طرح تربیت یافتہ۔ معاشی ترقی اور صنعت کاری کے لیے ماہر اور اچھی طرح تربیت یافتہ افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ We are at the crossroads of the history with a number of opportunities knocking at our door. We are at the crossroads of the history. ہم اس تاریخ کے چوراہے پر کھڑے ہیں۔ کراس روڈ، چوراہا۔ چوراہے کا مطلب ہے نازک موڑ یا فیصلہ کن مرحلہ۔ With a number of opportunities، بہت سے مواقع کے ساتھ۔ نمبر آف، بہت سے۔ اپرچونیٹیز، مواقع۔ knocking at our door، جو ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ ہم تاریخ کے ایسے چوراہے یا نازک موڑ یا فیصلہ کن مرحلے پر کھڑے ہیں جہاں ہمارے پاس بہت سے ایسے مواقع ہیں جو ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ Now it is up to us whether we avail of the opportunities or just let them go wasted. Now اب it is up to us، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ It is up to us، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ whether کہ آیا we avail of the opportunities، کہ ہم ان مواقع سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ avail، فائدہ حاصل کرنا۔ اور just let them go wasted، یا محض انہیں ضائع ہونے دیتے ہیں۔ جسٹ محض یا صرف، گو ویسٹ، ضائع ہونے دینا۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا انہیں محض ضائع ہونے دیتے ہیں۔ This is a critical time of our history when the country is passing through the demographic transition. This is a critical time، یہ ایک نازک دور ہے۔ of our history، ہمارے تاریخ کا، یہ ہمارے تاریخ کا ایک نازک دور ہے۔ when the country is passing، جب ملک گزر رہا ہے through the demographic transition، آبادیاتی تبدیلی میں سے۔ ڈیموگرافک ٹرانزیشن، آبادیاتی تبدیلی۔ ڈیموگرافک کہتے ہیں یعنی آبادی اور اس کے اندر مختلف گروہ کے متعلق اعداد و شمار۔ ٹرانزیشن، تبدیلی۔ یہ ہمارے تاریخ کا وہ نازک دور ہے جب ملک آبادیاتی تبدیلی میں سے گزر رہا ہے۔ This is the time to develop the youth by training them in various skills through investment with the purpose of education and training. This is the time، یہ وقت ہے، یہ دور ہے، کس چیز کا؟ to develop the youth، نوجوانوں کو ترقی دینے کا۔ کس طرح؟ by training them، یعنی انہیں تربیت دے کر، in various skills، مختلف مہارتوں میں، through investment، سرمایہ کاری کے ذریعے، with the purpose of education and training، تعلیم اور تربیت کی غرض سے۔ یعنی یہ نوجوانوں کو تعلیم و تربیت کی غرض سے سرمایہ کاری کے ذریعے انہیں، یعنی نوجوانوں کو مختلف مہارتوں میں تربیت دے کر ترقی دینے کا وقت ہے۔ اچھا، by developing this resource we can capitalize the demographic dividends. By developing this resource، اس وسیلے کو ترقی دے کر، اس وسیلے کو، this resource، اس وسیلے کو، کون سا وسیلہ؟ یعنی نوجوان، یا اس وسائل کو ترقی دینے سے we can capitalize، ہم فائدہ حاصل، ہم منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ capitalize، فائدہ یا منافع حاصل کرنا۔ the demographic dividends، فی کس منافع سے۔ demographic dividends، فی کس منافع، یعنی اچھا، اس وسائل کو ترقی دینے سے ہم فی کس منافع سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔
This requires political commitment to make decisions to allocate adequate funds to human resource development and equip our youth with modern skills, especially through education and training. This requires political commitment. इसके लिए सियासी अज़म की ज़रूरत है. कमिटमेंट कहते हैं अज़म को, पॉलिटिकल सियासी. टू मेक डिसीजंस यानी टू मेक डिसीजंस फैसले ताकि फ़ैसले किए जा सके. टू एलोकेट एडिक्वेट फंड्स, मुनासिब फंड्स या मुनासिब रकम मुख्तस करने के. एलोकेट मुख्तस करना, एडिक्वेट फंड्स मुनासिब रकम या मुनासिब फंड. टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए, ताकि इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए मुनासिब फंड्स या मुनासिब रकम मुख्तस करने के फ़ैसले किए जा सके. एंड इक्विप आवर यूथ, और अपने नौजवानों को लेस किया जा सके विद मॉडर्न स्किल्स, जदीद महारतों से, स्पेशली थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ख़ास तौर पर तालीम और तरबियत के ज़रिए. यानी अच्छा, अब इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे. इसके लिए सियासी अज़म की ज़रूरत है ताकि इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए मुनासिब फ़ंड्स मुख्तस किए जाने के लिए फ़ैसले किए जा सके और अपने नौजवानों को बिलखसूस व तालीम व तरबियत के ज़रिए जदीद महारतों से लेस किया जा सके. अच्छा, नेक्स्ट है Pakistan currently has the largest generation of young people in its history. पाकिस्तान currently यानी इस वक्त पाकिस्तान के पास है the largest generation of young people, नौजवान लोगों की सबसे ज़्यादा तादाद या सबसे बड़ी तादाद in its history, अपनी तारीख़ में. इस वक्त पाकिस्तान के पास अपनी तारीख़ में नौजवान लोगों की या नौजवान नस्ल की, नौजवान अफराद की, यंग पीपल यानी नौजवान अफराद की सबसे बड़ी नस्ल मौजूद है, सबसे ज़्यादा नस्ल मौजूद है, या सारे ममालिक से ज़्यादा नस्ल मौजूद है. अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट United Nations Development Program report, 64% of the total Pakistan population is below the age of 30. That makes it the second youngest country in South Asia after Afghanistan and one of the youngest in the world. अच्छा, according to a recent United Nations Development Program report, अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिसेंट हालिया, 64% ऑफ द टोटल पाकिस्तानी पॉपुलेशन, पाकिस्तान के मजमूई आबादी का 66%, टोटल पाकिस्तान पॉपुलेशन, पाकिस्तान की मजमूई आबादी का, पाकिस्तान की मजमूई आबादी का इज़ बिलो द एज ऑफ 30, 30 साल उम्र से कम है, यानी 30 साल उम्र से कम अफराद पर मुश्तमिल है. दैट मेक्स इट द सेकेंड यंगेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया आफ्टर अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के बाद इसको यानी पाकिस्तान को जनूबी एशिया में नौजवानों पर मुश्तमिल सबसे बड़ा मुल्क बनाता है. एंड वन ऑफ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे बड़े नौजवानों वाले ममालिक में से एक मुल्क बनाता है. यानी दुनिया में जो सबसे बड़े नौजवानों वाले ममालिक है, पाकिस्तान भी उनमें शामिल होता है. अब इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे. अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मजमूई आबादी का 66% 30 साल उम्र से कम अफराद पर मुश्तमिल है, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बाद जनूबी एशिया में दूसरा सबसे बड़ा नौजवानों वाला मुल्क और दुनिया में सबसे बड़े नौजवानों वाले ममालिक में से एक मुल्क बनाता है. दिस यूथ बल्ज provides unique challenges as well as opportunities for the country's social and economic progress. This young youth bulge, ये नौजवान तबका या नस्ल प्रोवाइड्स मुहैया करता है यानी पैदा करता है यूनिक चैलेंजेस, अजीब किस्म के मुश्किलात यानी सख्त मुश्किलात, एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़,
یعنی یہ مواقع بھی فراہم کرتا ہے فار دا کنٹری سوشل اینڈ اکنامک پروگرس، ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے۔ اچھا، یہ نوجوان طبقہ یا آبادی یا نسل ملک کی سماجی اور معاشی ترقی کے مواقع مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ سخت قسم کے یا عجیب قسم کے مسائل بھی پیدا کرتی ہے۔ The critical question is, will Pakistanis grow older before they get richer? The critical question is، اہم سوال یہ ہے، critical question اہم سوال، will پاکستانی کے کیا پاکستانی لوگ grow older بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی زیادہ عمر والے لوگ بن جائیں گے، یا پاکستان زیادہ عمر والے لوگوں پر مشتمل ہوگا؟ بیفور دے گیٹ ریچر، انہیں مالدار بننے سے پہلے، یعنی جب نوجوان نسل مالدار ہوتی ہے۔ اچھا، اہم سوال یہ ہے کہ کیا انہیں یعنی نوجوانوں کے مالدار بننے سے پہلے پاکستانی لوگ زیادہ یا پاکستان زیادہ عمر والے لوگوں پر مشتمل ایک ملک بن جائے گا؟ The answer to this question lies in the country's development and implementation of a strategy to educate and utilize the potential of Pakistan's young population. The answer to this question lies. اس سوال کا جواب موجود ہے in the country's development، ملک کی ترقی میں، and implementation of a strategy، اور ایک حکمت عملی کے نفاذ میں، اور ایک ایسے حکمت عملی کے نفاذ میں، امپلیمنٹیشن نفاذ، اسٹریٹجی حکمت عملی۔ اچھا، اس سوال کا جواب ملک کی ترقی اور ایک ایسے حکمت عملی کے نفاذ میں موجود ہے ٹو ایجوکیٹ اینڈ یوٹیلائز دا پوٹینشیل آف پاکستان ینگ پاپولیشن۔ اچھا، کون سی اسٹریٹجی ہے وہ، کون سی حکمت عملی ہے وہ؟ یعنی جس کے ذریعے پاکستان کے نوجوان نسل کو تعلیم دے کر ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے۔ اب اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، اس سوال کا جواب ملک کی ترقی اور ایک ایسے حکمت عملی کے نفاذ میں موجود ہے جس کے ذریعے پاکستان کی نوجوانوں پر مشتمل آبادی کو تعلیم دے کر ان کی صلاحیت کو استعمال کیا جا سکے یا بروئے کار لایا جا سکے۔ یوٹیلائز استعمال کرنا، پوٹینشیل صلاحیت، امپلیمنٹیشن نفاذ، اسٹریٹجی حکمت عملی۔ اچھا، پاکستان's vocational education and training یعنی TVET system is facing multiple challenges including access, quality, equity and relevance to industry. Pakistan's vocational education and training TVET system، پاکستان کی پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کا نظام، ووکیشنل پیشہ ورانہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ تعلیم و تربیت، اس فیسنگ یعنی سامنا کر رہا ہے ملٹیپل چیلنجز، بہت سے مسائل کا، انکلوڈنگ جن میں شامل ہے، یعنی ان مسائل میں شامل ہے، یہ جو ملٹیپل چیلنجز ہے، یہ جو بہت سے مسائل ہے ان میں شامل ہے ایکسیس، رسائی، یعنی پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت تک رسائی، کوالٹی معیار یعنی پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کا معیار، ایکویٹی مساوات یعنی مساوی مواقع کی فراہمی، اینڈ ریلیونس ٹو انڈسٹری صنعت یعنی اور صنعت سے مطابقت رکھنے والی صلاحیتیں۔ اچھا، پاکستان کی پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے نظام کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے جن میں اس تک رسائی، اس کا معیار، مساوی مواقع کی فراہمی اور صنعت سے مطابقت رکھنے والی صلاحیتیں شامل ہے۔
اچھا نیکسٹ ہے 3 million young people enter the job market each year, but the TVET sector can accommodate less than 500,000 trainees annually in its more than 3,500 institutes across the country. 3 million young people, 3 million, 1 million میں 10 لاکھ ہوتے ہیں, 3 million میں کتنے ہوئے؟ 30 لاکھ. ینگ پیپل نوجوان لوگ. انٹر دا جاب مارکیٹ, جاب کے مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی روزگار اختیار کر لیتے ہیں. ایچ ایئر ہر سال 30 لاکھ نوجوان ملازمت اختیار کر لیتے ہیں. بٹ دا ٹی وی ای ٹی سیکٹر, لیکن ٹی وی ای ٹی کا شعبہ کین ایکوموڈیٹ, انتظام کر سکتی ہے لیس دین 500,000 ٹرینیز اینولی, سالانہ 500,000 یعنی 5 لاکھ سے کم لوگوں کی تربیت پانے والوں کے لیے. ان اٹس مور دین 3,500 انسٹیٹیوٹس اکراس دا کنٹری, پورے ملک میں اس کے جو 3,500 سے زیادہ ادارے ہیں, ان کے اندر وہ صرف وہ 5 لاکھ سے کم تربیت پانے والوں کا انتظام کر سکتی ہے. ٹی وی ای ٹی کا سیکٹر یعنی ٹی وی ای ٹی کا شعبہ, ٹی وی ای ٹی شعبے کے پاس پورے ملک میں 3,500 سے زیادہ ادارے موجود ہیں, اور ان اداروں کے اندر, ان اداروں میں صرف یعنی 5 لاکھ سے کم تربیت پانے والوں کی گنجائش موجود ہے. اچھا, اس پورے سینٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. ہر سال 30 لاکھ نوجوان ملازمت اختیار کر لیتے ہیں, لیکن ٹی وی ای ٹی کا شعبہ پورے ملک میں سالانہ اپنے 3,500 اداروں میں 5 لاکھ سے کم تربیت پانے والوں کا انتظام کر سکتی ہے. اکراس دا کنٹری, پورے ملک میں ٹرینیز تربیت پانے والے. اچھا نیکسٹ ہے ایون دا گریجویٹس آف دیز انسٹیٹیوٹس فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو گیٹ jobs because they do not have specific skills valued in the market. Even the graduates of these institutes, ان اداروں کے گریجویٹ بھی یا حتیٰ کہ ان اداروں کے گریجویٹ فائنڈ اٹ ہارڈ کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے ٹو گیٹ جابس, روزگار حاصل کرنا, نوکریاں حاصل کرنا یعنی روزگار حاصل کرنا. حتیٰ کہ ان اداروں کے گریجویٹس کے لیے ملازمت یا روزگار حاصل کرنا مشکل کام ہوتا ہے. بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو اسپیسیفک اسکلس, کیونکہ ان کے پاس مخصوص قسم کے ہنر نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے پاس وہ مخصوص مہارتیں نہیں ہوتی. ویلیوڈ ان دا مارکیٹ, جن کی مارکیٹ میں قدر ہوتی ہے یا اہمیت ہوتی ہے. ویلیوڈ یعنی قدر ہونا یا اہمیت ہونا. اسپیسیفک مخصوص قسم کے اسکلس, مہارتیں. اچھا, حتیٰ کہ ان اداروں کے گریجویٹس کے لیے ملازمت یا روزگار حاصل کرنا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس وہ مخصوص مہارتیں نہیں ہوتی جن کی مارکیٹ میں اہمیت ہوتی ہے. If this trend continues, it would further aggravate the unemployment problem and thus affect the economic growth in the long run. If this trend continues, اگر یہ رجحان جاری رہتا ہے, اگر یہ رجحان جاری رہا, رجحان it would further aggravate, تو یہ مزید اضافہ کرے گا, aggravate اضافہ کرنا, the unemployment problem, بے روزگاری کے مسئلے میں, تو یہ بے روزگاری کے مسئلے میں مزید اضافہ کرے گا. and thus affect the economic growth in the long run یعنی آنے والے وقت میں, اور یہ آنے والے وقت میں اقتصادی معاشی ترقی پر اثر انداز ہوگا. اکنامک گروتھ, معاشی ترقی, ان دا لانگ رن, آنے والے وقت میں. اگر یہ رجحان جاری رہا تو یہ بے روزگاری کے مسئلے میں مزید اضافہ کرے گا, اور اس طرح یہ آنے والے وقت میں معاشی ترقی پر اثر ڈالے گا. Perhaps the biggest advantage of technical and vocational education
training yani TVET to economy are to help fight unemployment and alleviate poverty. Perhaps شاید the biggest advantage of technical and vocational education training فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے سب سے بڑے فوائد تو اکانومی معیشت کے لیے آر ہے ٹو ہیلپ فائٹ ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری کو روکنے میں مدد دینا یا بے روزگاری کو کم کرنے میں مدد دینا یا روکنے میں مدد دینا اینڈ ایلیویٹ پاورٹی اور غربت کو ختم کرنا اور غربت کے خاتمے میں مدد دینا. یہ دو فوائد ہے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ کے یعنی فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے معیشت کے لیے. اچھا شاید معیشت کے لیے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے سب سے بڑے فوائد بے روزگاری کو کم کرنا یا روکنا اور غربت کے خاتمے میں مدد دینا ہے. اچھا in fact it has also been referred to as a solution to terrorism, crimes and other social problems. In fact در حقیقت it has also been referred to اس کو سمجھا بھی جاتا ہے refer to سمجھا جاتا ہے as a solution ایک حل کہ یہ ایک حل ہے کس چیز کا کن چیزوں کا ٹو ٹیررزم دہشت گردی کا کرائمز جرائم کا اینڈ ادر سوشل پرابلمز اور دوسرے سماجی مسائل کا. در حقیقت یہ دہشت گردی جرائم اور دوسرے سماجی مسائل کا حل سمجھا جا رہا ہے یا حل سمجھا جاتا ہے. The time is ripe for such investment and setting the goals for our future course of action. The time is ripe یہ مناسب وقت ہے. ٹائم از رائپ مناسب وقت ہے. دا ٹائم از رائپ یہ مناسب وقت ہے فار سچ انویسٹمنٹ اس قسم کی سرمایہ کاری کے لیے یعنی اس قسم کی سرمایہ کاری کا اینڈ سیٹنگ دا گولز اور اہداف مقرر کرنے کا یعنی اس قسم کی سرمایہ کاری اور اہداف مقرر کرنے کا یہ مناسب وقت ہے. فار آور فیوچر کورس آف ایکشن ہمارے مستقبل کے لائحہ عمل کے لیے. کورس آف ایکشن اور لائحہ عمل کا کیا مطلب ہے یعنی مستقبل میں جو پروگرام ہم بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں کورس آف ایکشن لائحہ عمل. یہ اس قسم کی سرمایہ کاری اور مستقبل میں لائحہ عمل کے لیے اہداف مقرر کرنے کا مناسب وقت ہے. اچھا نیکسٹ ہے We need to make policies which are not only relevant but implementable. We need to make policies ہمیں پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے which are not only relevant جو نہ صرف موضوع ہو relevant موضوع but implementable ہو بلکہ قابل عمل بھی ہو. implementable قابل عمل یا قابل نفاذ. ہمیں ایسی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے جو نہ صرف موضوع ہو بلکہ قابل عمل بھی ہو. We have the best policies of the world in every department of the government, but we fail to implement it effectively. We have the best policies of the world. ہمارے پاس دنیا کی بہترین پالیسیاں موجود ہیں. In every department of the government ہر سرکاری محکمے میں ہمارے پاس ہر سرکاری محکمے میں دنیا کی بہترین پالیسی موجود ہے بٹ وی فیل ٹو امپلیمنٹ اٹ افیکٹولی لیکن ہم انہیں مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں ناکام رہتے ہیں. ہمارے پاس ہر سرکاری محکمے میں دنیا کی بہترین پالیسیاں موجود ہیں لیکن ہم انہیں مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں ناکام رہتے ہیں. So along with the policy options we need to look into the issues of implementation as well. سو اس لیے along with the policy options یعنی حکمت عملی کے انتخاب کے ساتھ ساتھ we need ہمیں ضرورت ہے to look into توجہ دینے کی the issues مسائل of implementation نفاذ کے as well بھی یعنی اس لیے حکمت عملی کے انتخاب یا ترجیحات کے ساتھ ساتھ اس لیے حکمت عملی کے انتخاب یا ترجیحات کے ساتھ ساتھ ہمیں
نفاس کے مسائل کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اس کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، یعنی پارٹ 2 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔